شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ جب کوفہ پہنچے تو 12,000 سے زیادہ عراقیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ کی بیعت امام مسلم کے ہاتھ پر کر لی۔ یہ صورتحال دیکھ کر امام مسلم رضی اللہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ جلدی سے جلد یہاں پر تشریف لے کر آئیں، اور جب ادھر یزید کو اس صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے حاکم بصرہ عبید اللہ بن زیاد کو حکم بھیجا کہ وہ فوراً کوفہ پہنچ کر لوگوں کو امام حسین کی بیعت سے روکیں، اور جنہوں نے بیعت کر لی ہے انہیں تنبیہ کریں۔ ابن زیاد بڑا مکار اور جلاد تھا۔ یہ ظالم جھٹ کوفہ پہنچا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے یزید کی مخالفت سے ڈرایا دھمکایا اور بڑے بڑے لالچ دے کر انہیں حمایت حسین سے روکا، سب پر اپنا رعب اور دبدبہ بٹھایا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو رات کو ہانی بن عروہ کے مکان میں تشریف لے گئے اور فرمایا، اے ہانی، میں یہاں غریب مسافر ہوں، تو اہل کوفہ سے خوب واقف ہے، میں تیری پناہ میں آیا ہوں، مجھے اپنے مکان میں پناہ دے۔ ہانی نے قبول کیا اور ایک حجرہ اپنے گھر کا ان کے لیے خالی کر دیا۔ ادھر ابن زیاد کو پتہ چلا کہ مسلم رضی اللہ کو ہانی نے پناہ دے رکھی ہے، چنانچہ اس نے اپنی فوج بھیج کر حضرت ہانی کو گرفتار کر لیا اور اس طرح کوفہ کے دوسرے رؤساء اور لیڈران کو بھی قلعے میں بند کر لیا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ کو اس صورتحال کا پتہ چلا تو آپ کی رگوں میں ہاشمی جوش آیا۔ آپ نے دونوں بچوں کو قاضی شہر کے گھر روانہ کر کے محب اہل بیت کو بلایا تو لوگوں نے مل کر شاہی محل کو گھیر لیا۔ قریب تھا کہ ابن زیاد اور اس کے ساتھی گرفتار ہو جاتے کہ ابن زیاد نے ایک چال چلی، وہ یہ کہ اس نے کوفے کے جن بڑے آدمیوں کو نظر بند کر رکھا تھا انہیں مجبور کیا کہ مسلم سے الگ ہو جائیں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے قید میں تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح کرنے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا اٹھے اور قلعے کے دیوار پر چڑھ کر چلائے کہ بھائیوں، مسلم کی حمایت تمہارے لیے خطرناک ہے، حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید تمہارے بچے کو مروا ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے، اور اگر تم امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے تو دیکھو ہم جو ابن زیاد کی قید میں ہیں قلعے کے اندر ہی مارے جائیں گے۔ اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہماری حال پر ہم پر رحم کرو، اپنے گھر چلے جاؤ۔ ابن زیاد کی یہ چال کامیاب رہی اور امام مسلم کے لشکر بکھرنے لگا، سب بے وفائی پر اتر آئے، حضرت امام مسلم کا ساتھ چھوڑنے لگے، حتیٰ کہ شام تک حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 500 کی تعداد رہ گئی۔ غروب آفتاب کے بعد جب اندھیرا ہوا تو وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ سیرت الشہادتین صفحہ نمبر 16، سوانح کربلا صفحہ نمبر 5، تذکرہ حسین صفحہ نمبر 36، ان سب کتابوں پر یہ مذکور موجود ہے۔ تو سامعین اکرام، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اہل بیت اور امام حسین کی محبت میں اہل عراق نے جتنے خط لکھ کر دعوے کیے تھے، جتنے دعوے داروں نے دعویٰ کیے تھے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، وہ سارے دعوے دار جھوٹے تھے اور یہ لوگ وقت پر بے وفا ثابت ہوئے۔ معلوم ہوا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت کرنے والا ہر دعوے دار سچا ہو۔